السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ذیشان گیلانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آ چکی ہے۔ میاں شباشی صاحب نے باقاعدہ طور پہ حلف لے لیا ہے ایوان وزیر اعظم میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے جن مسائل کو چھوڑ کر گئے ہیں، جو اپوزیشن نے آج سے پہلے واویلا کیا، تمام جماعتوں نے مل کے واویلا کیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہارون انجم صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر اپنے پروگرام میں۔ ان کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار اختر شیخ صاحب موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو ہارون صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو مبارک ہو آپ کو بہت بہت کہ میاں صاحب نے اوتھ لے لیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ مسلم لیگ نون ڈیلیور کر پائے گی؟ دیکھیں، الحمدللہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد اور کل جب وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے جو پہلی سپیچ کی ہے تو اس سپیچ کا سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اتحاد اتحاد اتحاد، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قومیں جو ہے نا وہ سینسس سے بنتی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ ترقی کنسنسس سے کرتی ہیں۔ تو جو غلطی میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے بعد کی، جس سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا ملک، اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے کچلنے کے لیے جس طریقے سے ریاستی اداروں کا استعمال کیا ہے، تو پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پولرائزیشن کا ختم کیا جائے۔ جو ہماری معاشرے کے اندر جو تقسیم ہے، جو بہت زیادہ جو اس وقت جو گہری ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے اس کو، کیونکہ جس وقت وہ سیاسی تقسیم کم ہوگی، انتشار کم ہوگا، اور جو ہے ہم اسی صورت آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اس کی بہت خوبصورت ابتدا کی ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے تمام اپوزیشن جماعتیں جو ایک دن پہلے حکومت میں موجود تھی اور وہ حکومت تھی، ان کو یہ میسج دیا ہے کہ بھئی تمام اپنے ذاتی اختلافات کو، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، جو 22 کروڑ عوام کی حالت زار ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے نا خارجہ پالیسی کے لحاظ سے تنہائی کا شکار ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہمارے اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو ہے پاکستان تقریباً پچھلے 5 سال سے 2017 سے لے کے 2022 تک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا۔ تو جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان ہوں، وہ کوئی اور ہو، وہ جو ہے نا آپ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اتحاد تو آج سے پہلے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے کیا تھا مشرف کے حوالے سے، لیکن وہ اتحاد زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہ سکا، نہ چل سکا آگے۔ وہ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا، ہم اب تقریباً جو ہے نا 20 سال آگے آ گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا میرا خیال یہ ہے کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی حالات اور واقعات سے جو ہے نا وہ کافی کچھ سیکھا ہے۔ اب یہ عدم اعتماد کا کامیاب ہونا، عمران خان کا جو ہے نا اقتدار سے علیحدہ ہونا، اب دیکھیں تقریباً 11 جماعتیں اس وقت اپوزیشن اتحاد میں شامل ہیں، جن سب نے مل کر جو ہے نا ایک اپنا کنسنسس کیا اور ایک جمہوری طریقے سے جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو رخصت کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک دھرنوں سے نکل کر، احتجاج سے نکل کر، توڑ پھوڑ سے نکل کر، تو اگر آپ جمہوری طریقے سے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ سیاست کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک مثبت اور مناسب عمل ہوگا۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ، کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کو آپ؟ جی، اب جو نئے حالات ہیں، نئے گورنمنٹ آ گئی ہے کنسنسس والی، جیسے یہ بتا رہے ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی کافی ساری سیٹیں تھیں، اور ان کے جو اتحادی جو تھے وہ 4 سے 5 تھے، جیسے ایم کیو ایم تھا، اس کے ساتھ باپ والے تھے، اور باقی بہت کم تھے ان کے ساتھ اتحادی۔ اب ماشاءاللہ جو اب گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے ساتھ اتحادیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور دیکھیں کس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ ابھی بہت سارے فیصلے ہونے ہیں جس میں خاص طور پہ کابینہ کے جو فیصلے ہیں، صدارت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے صدر کو چینج کرنے کی، حالانکہ وہ مشکل لگ رہا ہے، آئینی طور پر ان کو ان حالات میں بدلا نہیں جا سکتا،
اگر وہ چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں صدر. اور اس کے بعد جو اہم وزارتیں ہیں، وزارت خزانہ بڑی اہم وزارت ہوگی، خارجہ، وزارت خارجہ بڑی اہم ہوگی، باقی چیزیں ہوگی. یہ ساری چیزیں تو ہیں سو ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ایک مشکل ٹاسک ہوگا. اصل بات ہوگی جس بات پہ یہ اتحاد کر کے ایک نئی حکومت بنا چکے ہیں، اصل بات ہے عوامی مسائل کی، جس میں سب سے پہلی بات جو ہوگی وہ بجلی کے بلوں کی بات ہوگی، پیٹرول کی بات ہوگی، ڈالر کی بات ہوگی، مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی جو کے issues آ رہے حوالے، ہیں اس کے، دہی دودھ دالیں، جی جی بالکل. عوام جو بات کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے. اچھا، اور پھر ایک اور اہم بات ہوگی جو ہمارے ساؤتھ سے متعلق ہے، صوبہ جنوبی پنجاب. بالکل. پی ٹی آئی والے ایک تحریک بھی لے کے آئے عدم اعتماد کے دوران ہی. اس سے ظاہر تو یہی ہوا کہ جو وہ تحریک لائے وہ ایک سیاسی کھیل ہی تھا. لیکن اب اس ٹائم ان کے لیڈروں نے اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا تھا کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے یہ نہیں، یہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں، بنائیں گے ہم. اب دیکھتے ہیں اس پہ یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں، کیا امپلیمنٹ ہوتا کیا ہے؟ امپلیمنٹ ہوتا ہے. بلکہ اب تو آپ اقتدار کچھ میں آ گئے ہیں. بتائیں کہ اس پہ کیا کریں گے. ہم جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں توقعات رکھتے ہیں ان کے، اس سے پہلے اس کے بعد کیا فیصلہ 30 ہوگا. سال حکومت کر کے جا چکی ہے مسلم لیگ نون. جب اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر پائی، اب ان حالات میں وہ کیسے مینج کرے گی؟ اور وہ بھی شہباز شریف صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیڈر نہیں ہے. کہتے ہیں عوام کا کہنا یہ ہے، باقی جو سیاسی جماعتیں ان کا کہنا یہ ہے، میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے. تو کیسے ڈیلیور کر پائیں گے، کیسے اس کو مینج کریں گے؟ نہیں دیکھیں، جو پچھلے پی ایم تھے عمران خان، تو ایڈمنسٹریٹولی تو وہ بھی ناکام رہے ہیں، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور سیاسی طور پہ بھی جو پاکستان میں سیاست چل رہی ہے اس پہ بھی ظاہر ہوا ہے، نتیجہ تو یہی نکلا کہ وہ کامیاب وہ بھی نہیں ہوئے. اتنی سیٹوں کے باوجود جو موازنہ کیا جائے پی ٹی آئی کی سیٹوں کا اور نون لیگ کی سیٹوں کا جن کے وزیر اعظم ہے، تو وہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. اب تو یہ تو سیاسی کھیل ہوتے ہیں، کوئی باہر سے ہوتے ہیں، کوئی اندر سے ہوتے ہیں، چیزیں چلتی ہیں. ہم تو دعا گو ہیں کہ ایسی کوئی گورنمنٹ آئے، کنسنسس کے ساتھ آئے یا 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے، جیسے 1997 میں نون لیگ کی آئی تھی گورنمنٹ، اور اس کو بھی خیر وہ کر دیا گیا تھا، رول بیک کر دیا گیا تھا، اور فوجی جو آگے تھے عامر اس میں. تو ایسی کوئی گورنمنٹ آئے گی جو واقعی عوام کا درد رکھتی ہے تو ہی مسائل حل کی طرف جائیں گے. جو عوام کے مسائل کے بارے میں سوچے گی، نہیں اور باقاعدہ اس تو پہ پی ایکشن لے ایم گی. چینج ہوتے جائیں گے، وزیر چینج ہوتے جائیں گے، مسائل ویسے کے ویسے رہیں گے، اور حالات یہی لگ رہے ہیں ابھی. یہی رہیں گے سیم. جی ارون بھائی. اس میں یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے. ملک کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے. بہت بڑا چیلنج ہے، اور 10 سے 11 اتحادی جماعتیں ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، کیونکہ ہر اپوزیشن اتحاد کی جو یہ پارٹی ہیں، ہر کسی کا دوسری پارٹی سے معاہدہ ہے اور اس میں گرانٹر موجود ہیں. لیکن امید تو کی جا سکتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے یہ ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے نا، کل میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے 1 اپریل سے جو ہے 10% جو ہے 1 لاکھ سے کم جن لوگوں کی تنخواہ 1 لاکھ تک جن لوگوں کی سیلری ہے ان کو 10% انکریز کی ہے. پھر 10% وہ جو پنشن والے لوگ ہیں ان کی ہے. پھر مزدور کی جو کم سے کم اجرت ہے وہ بھی 25,000 کی ہے انہوں نے. تو اقدامات تو کرنے پڑیں گے. یہ تو اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں اناؤنس، لیکن پی ٹی آئی نے بھی کیا، لیکن نہ مزدور کو جو کہی جاتی ہے وہ اجرت مل رہی ہے، نہ وہ یہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. نہیں، اصل تو جو چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی کو کم کرنا. بالکل، اس پہ عوام کیا ہے؟ کو ریلیف کرنا. سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ڈالر تیزی کے ساتھ جو ہے پاکستانی روپی جو ڈی ویلیو ہو رہا تھا، اس کے مقابلے میں ڈالر جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا اوپر جا رہا تھا، تقریباً آلموسٹ 190 کے قریب تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کرنا، سیاسی عدم استحکام کو کم کرنا، عوام کو ریلیف مہیا کرنا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس وقت، جنہوں نے پورے ملک کے انتظامی معاملات کو جو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا پوری فوکس کے ساتھ اور پوری جو ہے نا ڈیڈیکیشن کے ساتھ. عمران خان صاحب کا بھی 3 یا 4 سال اقتدار میں سب سے بڑا گلہ شکوہ یہی رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے وہ ان سے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. عثمان بزدار صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی جو بیوروکریسی ہے وہ مجھے ریسپونڈ نہیں کرتی. اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں جیسے ہم سب کی متفقہ رائے ہے کہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں،
اور وہ بیوروکریسی میں ان کی کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبلٹی ہے. اور وہ جو ہے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں میرا خیال ہے, ان کو وہ پرنسپل سیکرٹری بھی ان کا تعینات کر دیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کام کرنا پڑے گا, کام کام کام, اس کے بعد ہی کوئی رزلٹ سامنے آئے اور اس کے بعد اتحاد اتحاد اتحاد. عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے کہ بطور اپوزیشن وہ اپنا پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, حکومتی پالیسیوں پر تنقید کریں, وہ عوام کو موبلائز رکھیں. اور حکومت کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرے, عوام کو ریلیف فراہم کرے, معاشی پالیسیوں کو درست کرے اور بے چینی کا خاتمہ کرے, اور پاکستان کے اندر جو بڑے صنعت کار ہیں ان کو اعتماد میں لے کر اس چیز پر کنونس کرے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے, اور پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر جو اوورسیز لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کر یہ کانفیڈنس دے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی, ان کو معاشی تحفظ فراہم کرے گی. اور جب تک یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے ایک تحریک کی شکل اختیار نہیں کریں گی تو میرا خیال ہے کہ ریزلٹ نہیں نکلیں گے. ناظرین بالکل ہارون صاحب کا کہنا ہے کہ اب کام 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 اور احتیاط احتیاط احتیاط, اگر جب تک اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہو سکا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو بلاول صاحب نے آ کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان, اس کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے اتحاد میں ان کا کردار کیا رہا, اور اس حوالے سے مزید آگے عوام کو وہ کیسے ریلیف پہنچائیں گے؟ ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے, لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ. میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل, اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے, بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا, ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا, اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں, تو خوشی کی بات ہے. میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی تھی ہارون انجم صاحب سے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو احتیاط 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 اور کام کرنا پڑے گا. شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں, شیخ صاحب جیسے ہی عدم اعتماد کی جو تحریک کامیاب ہوئی تو جب بلاول صاحب آئے ڈیسک پہ تو انہوں نے کہا کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. کیا کہیں گے, پرانے پاکستان بہتر ہے یا جو نیا پاکستان پی ٹی آئی چھوڑ کر گئی ہے وہ بہتر ہے؟ دیکھیں جی, پرانے پاکستان میں تو یہ دونوں جماعتیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں اس وقت اتحادی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پرانے پاکستان میں وہ ویلکم کہہ رہے ہیں تو یہ تو آپس میں لڑتے رہیں گے پہلے, اور بڑی خوفناک قسم کی ان کی لڑائیاں. ان کے جو بلکہ نون لیگ کے تو دور میں جو کیسز تھے وہ سارے پیپلز پارٹی والے کے جو زرداری صاحب ہیں اور ان کے جو ہمنوا ہیں ان سب کے خلاف بڑے نیب کے جو بھی کیسز ہیں نون لیگ کے دور میں. تو اگر یہ پرانے پاکستان اسی کو کہتے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن احتیاط کامیاب احتیاط جو ہے وہ مناسب ہے, وہ کرنی چاہیے ان کو. اگر اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم عوام کے لیے کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو مل کے کریں اور پرانا پاکستان کی طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی اس سے
बड़ा इससे नया पाकिस्तान देख लें, वो ज्यादा बेहतर पाकिस्तान प्लस की तरफ चले जाएं तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। पुरानी तो इनकी कोई हालात अच्छे नहीं है। मैं तो इनसे फिर ये बात करूंगा कि ये दोनों पार्टियां दावा करती रही हैं, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, और इन्होंने अमली तौर पे अपनी माजी में जब ये गवर्नमेंट में रहे हैं तो इन्होंने साउथ पंजाब के हवाले से बड़े अहम कानूनी तौर पे इकदाम उठाए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ये तहरीक लाई थी, नून लीग जो है पंजाब में 2 तहरीकें इस हवाले से करारदादें बाज़ाब्ता मंजूर कर चुके हैं साउथ पंजाब के हवाले से। मैं तो इनसे तवक्को रखता हूँ कि अपनी जो लीडरशिप है उसको इस पे कन्विंस करें कि इसी इत्तेहाद का फ़ायदा उठाते हुए अलहदा जो सूबा जनूबी पंजाब है, साउथ पंजाब है, उसका ऐलान करें और उस पर अमल करवाएं। इससे भी इनको एक ताकत हासिल होगी। साउथ पंजाब में जैसे जिनका होल्ड है, अपर पंजाब में भी इनका होल्ड हो जाएगा। जैसे पिछले इलेक्शन का अगर रिजल्ट उठाएं तो उसमें साउथ पंजाब में पीटीआई को इस बुनियाद पर बहुत अच्छे वोट मिले हैं। तो अगर ये इकट्ठे मिलकर ये कुछ इस तरह का कोई फैसला कर जाते हैं तो इनको सियासी तौर पर भी फायदा होगा और इंतजामी तौर पर भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा, दुआएं देंगे लोग और वोट भी देंगे आपको। तो इस हवाले से इनसे आप पूछेंगे भी ये जी अरुण भाई कोई एक्टिविटी दिखाएंगे। कह रहे हैं कि इस वक्त तो आपके पास जो मेजोरिटी है वो मौजूद है और अगर आप चाहें तो सूबा जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब जो है वो बाकायदा तौर पे आप अनाउंस कर सकते हैं, उसको अमली जामा पहना सकते हैं। क्या लगता है आपका ऐसा हो कर पाएंगे ऐसे? पहले तो मैं इस चीज़ पे कमेंट करूंगा कि मेरा जो बीइंग एक सियासी वर्कर, मेरा तो बिलीव ये है कि ना हमें पुराने पाकिस्तान में जाना चाहिए, ना हमें नए पाकिस्तान में रहना चाहिए। हमें तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में जाना चाहिए। जिस नज़रिए की बुनियाद पर ये जो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया था कि यहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती होगी और जमहूरियत होगी और आवाम का हक़ हुक्मरानी होगा, तो मेरा तो ख्याल है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी यही है कि हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। तो बाकी अगर हम पिछले 30 साल देखें, हमें पुराने मामलात को ना क्लोज करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के साथ, इमरान खान के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ देखें, ये जो इनकी आपस की लड़ाई है, जो मुकदमे हैं, जो नैब का किरदार है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और जितने भी इन्होंने एक दूसरे को जनाब जो है वो पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए जो तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसका कोई नतीजा अखज़ नहीं हुआ सवाए इसके कि पाकिस्तान जो है ना वो तनज़ली का शिकार हुआ है। आपने नैब की बात की है, तो मुस्लिम लीग नून क्या और अपोजिशन जमातें मिलकर नैब को खत्म करने जा रही हैं? देखें, वो तो नैब के डसे हुए हैं। उन्होंने तो नैब को 5 साल जो है ना, खुर्शीद शाह जैसा जो सियासतदान है वो 3 साल रहा, ख्वाजा साद रफीक 3 साल कैद रहे, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, उसके बाद ख्वाजा आसफ, उसके बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी, और मतलब ये सारे जो अब देखें पिछले 3 साल में मैं कहता हूं कि इमरान खान को जैसे कौम ने मौका दिया या वो जिस तरीके से भी इक़्तिदार में आए, वो पहले दिन से अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जो वक़्त उन्होंने सर्फ किया, जो इदारों का इस्तेमाल किया, अगर इन्हीं इदारों का इस्तेमाल वो मुल्क के अंदर जो है मईशत की बेहतरी के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, जो वो 2011 से लेकर मीनारे पाकिस्तान के जलसे से लेकर 126 दिन के धरनों तक कि मेरे पास 200 से ज्यादा बेहतरीन लोगों की टीम है, तो अगर अपनी वो उस टीम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते तो मेरा ख्याल ये है कि वो 5 साल इक़्तिदार में भी रहते और 5 साल के बाद जब वो अवाम में जाते तो वो पूरी एक अपनी इस दावे के साथ जा सकते थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की 30 साल के अंदर उनकी कारकर्दगी ये थी और मेरी 5 साल के अंदर कारकर्दगी ये है। अगर लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो उनके मुशीर थे, जो उनकी टीम थी, जिस टीम को उनको दिया गया, जिस शहजाद अकबर, शहजाद गुल, और सबसे मैं हर प्रोग्राम में ये बात करता हूं कि सबसे बुरा उनका डिसीजन था पंजाब के हवाले से। 12 से 14 करोड़ अवाम का सूबा है जो तमाम छोटे सूबों का बड़ा भाई है, और उसमें अगर आपने एक ऐसे नाअहल शख्स को जनाब वजीर आला पंजाब मुंतखब किया, और बेसिकली इमरान खान के फेलियर में, उनके नाकाम रहने में जो सबसे ज्यादा जो किरदार था वो पंजाब की जो है वो गवर्नेंस का था, तो अभी भी इन तमाम सियासी जमातों के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि ये तमाम अपने सियासी इख्तिलाफात को देखें। क्या होता है
नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो धरने, और जिस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में आए तो अपोजिशन और PDM। और तो ये, और जब ये मैं जनाब शेख साहब की बात से बहुत मुत्तफिक हूँ कि अवाम का भी ये हक है कि वो जिस शख्स को भी इक़्तिदार में लेके आए वो उसको इतनी मेजॉरिटी से 2/3 अक्सरियत के साथ लेके आए कि दौरान इक़्तिदार उसको जो है ना सहारों की जरूरत ना हो। इमरान खान साहब का रात एक ट्विटर पे एक चल रहा था पैगाम कि मैं जो है ना 4 साल ब्लैकमेल होता रहा अपने इत्तेहादियों से, और उनकी बात भी काफी हद तक ठीक है। जब आप 2 या 4 वोटों की बर्तरी पे आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो मेरी तो तमाम सियासी जमातें जो वो हुकूमत में हो वो अपोजिशन में हो, उनसे ये एक दर्दमंदाना अपील है कि वो अपनी जाती इख्तिलाफात को, बहुत लड़ाइयाँ की हैं 25-30 साल से ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना वो इन्हितात का शिकार है, तनज़ली का शिकार है, अवाम ज़बूहाली का शिकार है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली के बिल भरते हैं तो बच्चों की फीसें नहीं पे होती, बच्चों की फीसें पे करती हैं तो अपने बूढ़े वालिदैन की अद्वियात नहीं खरीद सकते, और जो है ना मायूसी का शिकार है इस वक्त कौम। मैं इमरान खान साहब से भी बीइंग सियासी कारकुन ये मुतालबा करता हूँ कि वो जो है ना इनको पूरा मौका दें, काम करने दें, इनको पूरा मौका दें। अगर ये साल में 6 महीने में या 1.5 साल में जब तक भी ये इक़्तिदार में हैं तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो इमरान खान के पास जब वो इलेक्शन कॉल होंगे तो एक बेहतरीन मैसेज होगा कि देखो जी ये भी कुछ नहीं कर सके। नैब को खत्म करने जा रही है मुस्लिम लीग नून। अभी हारून साहब कह रहे थे कि वो उसी का तो शिकार रह चुके हैं। अगर नैब का इदारा खत्म कर दिया जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? सियासतदानों की, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हवाले से। अगर आप कोई क्राइम करते हैं तब आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है ना। जब आप करप्शन करते हैं, जैसे हमारा पुलिस का इदारा है, अगर कोई गलत काम होगा, कोई चोर होगा, कोई कत्ल होगा, तब वो आएंगे ना, इन एक्शन होंगे। नैब को खत्म करना क्यों जरूरी है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से? देखिए जी, माजी में देखें तो नैब की जो बुनियाद रखी गई थी वो मुस्लिम लीग नून ने ही रखी थी, और इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद मुशर्रफ आए, उन्होंने अपने हिसाब से चलाया इसको, लेकिन फिर उस तरह से पावर नहीं दी गई, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर PTI आई, लेकिन वो नैब का इदारा किसी न किसी शक्ल में वो चल रहा है। इसकी इस तरह का इदारा मौजूद होना बहुत ज़रूरी है हमारे इस सोसाइटी में, इस मुल्क में। जिस तरह के इल्ज़ामात हमारे पॉलिटिशियंस पर, ब्यूरोक्रेट्स पर लगते रहते हैं, और उनमें ये नहीं कि सारे झूठे होते हैं, कुछ ना कुछ हकीकत भी ज़रूर होती है उनमें। अच्छा, उसका एक है इस्तेमाल, उस इदारे का इस्तेमाल, उस ताकत का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं तो वो एहतसाबुर रहमान वाली बातें शुरू होती हैं, पीपल्स पार्टी आती है तो कुछ और अंदाज में बात शुरू होती है, PTI है तो कुछ और बात में। अब ऐसे इदारे तमाम महज़म ममालिक में भी मौजूद हैं और होने भी चाहिए। इनको आप अकाउंटेबिलिटी के लिए सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की खत्म करना तो ऐसे है कि आप एक ओपन टिकट दे दें, यहाँ भी जो मर्जी जो सियासतदान जो करना चाह रहा है वो आराम से करे, उसको जितनी मर्जी लूट मार करे, फिर जब कहीं की दूसरे मुल्क में जाना तो वहां भी चला जाए। तो ये इदारा होना चाहिए। हाँ, उसका इस्तेमाल है, उस पर कानून साजी करें। आज वैसे इनके जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खुली बात किया कि हम नैब का इदारा जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से एक टिकट देने वाली बात है, यहाँ भी जो मर्जी करो। तो क्या फिर बाकी तो जो एंटी करप्शन के इदारे हैं सिर्फ 2 रह जाते हैं, FIA और एंटी करप्शन। जी बिल्कुल। एंटी करप्शन जो है सूबाई मामलात को देखता है, FIA वफाकी मामलात को देखता है। तो सियासतदानों पे चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ये जब इक़्तिदार में आएंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स इन्हीं के पास होती हैं, तो ये जब कोई गलत करेंगे तो इसको कौन देखेगा, कैसे देखेगा? तो ये एक ना, इसको ख़त्म करने से मसले का हल नहीं। हाँ, इसको बेहतर करें। जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक बनाई गई थी जिसमें बाकी इदारे भी थे, फौज को भी शामिल किया, अस्करी क़यादत भी आई साथ, और बाकी अहम लोग भी उसमें डिपार्टमेंट्स के उसमें ऐड किए गए। तो इसको भी कुछ इस तरह की शक्ल दे दी जाए, कोई IB स्पेशल ब्रांच, ताकि ज़ाती तौर पे इस्तेमाल ना हो सके। बल्कि हमें वाकई ज़रूरत है, जो एंटी करप्शन और FIA है ना, हमें तो वैसे टेक्निकली चाहिए, इनके अंदर जितनी करप्शन हम देखते हैं ना, उनको भी देखने के लिए कोई एक इदारा जरूर होना चाहिए। तो इस तरह के इदारे हमारे जैसी जो सोसाइटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ मौजूद रहने चाहिए। और
آپ اس کو دوسری شکل میں دیکھیں. اب مثال اب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ایک متنازع سی بات ہو جاتی ہے, لیکن جو باقی ممالک بھی ہیں, چلیں روس کی بھی بات کر لیتے ہیں, وہاں بھی اس طرح کے ادارے موجود ہیں اور چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. ایک ادارہ اس کے اوپر دوسرا چیک ہے, اس کے اوپر پھر تیسرا چیک ہے, چیک ضرور ہونے چاہیے. اچھا, یہ تو ان کی خان صاحب نے جاتے جاتے کہا ہے کہ اب میاں صاحب کی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ واپس بھی آ جائیں گے. شباشی صاحب نے کہا ہے کہ جو قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں میاں صاحب پر, قانون کے مطابق ہی چلیں گے. کیا ایسا لگتا ہے, ایسا ممکن ہے؟ یقینی بات ہے, ایسا ممکن بالکل نہیں ہے. جو ماضی کے حالات رہے ہیں ہمارے, اس میں ہم دیکھتے رہ گئے کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ پہلے بھی آئی تھی تو باہر گئے تھے, پھر واپس آئے اور معاملات ٹھیک ہوئے, سیدھے ہوئے. اس وقت تو گورنمنٹ بھی دوسری تھی, کاف لیگ والے تھے اور اوپر مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر پیپلز پارٹی آئی. تو اب تو ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو لازم بات ہے کلیئرنس تو ہوگی. ہاں, کچھ یہ جو ان کے کہنے کا مقصد ہے نا, وہ میاں شہباز شریف صاحب کا, ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میاں نواز شریف باہر ہیں. یقینی بات ہے اب کافی صحت یاب ہو چکے ہیں, اللہ ان کو صحت دے. ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں, قومی لیڈروں میں شامل ہیں. تو جو قانون یہ کہتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے وہ سزا یافتہ ہیں, اریسٹ ہوں گے, جوڈیشل جو نظام ہے اس کے حوالے ہوں گے, وہ جس شکل میں بھی جو پروسیس ہے ان کا وہ پورا ہوگا. اس کے بعد وہ ضمانت کی طرف جائیں گے تو پھر وہ ضمانت ہوگی. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہونا تو ہے, شکل یہ بنے گی جناب, لیکن اس میں ریلیف ملے گا, ہر ریلیف کی ٹرم ملے گا. کب تک آ رہے ہیں ہارون صاحب میاں صاحب واپس؟ کہہ رہے ہیں پیکنگ وغیرہ کر لی ہے انہوں نے, بس کسی بھی وقت وہ آ سکتے ہیں واپس. دیکھیں, میاں محمد نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہے نا, اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھا ہے. جب میاں محمد نواز شریف کے خلاف ان کے نااہلی کا کیس آیا ہے تو انہوں نے 5 منٹ کے اندر وزیر اعظم ہاؤس کو چھوڑ دیا تھا, اور اس کے بعد وہ 100 سے زیادہ نیب کی پیشیوں میں جو ہے نا وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد, وہ اسیر بھی رہے ہیں. تو میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جو یہ بات ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے, اور جو کیسز ان کے پاس جس طریقے سے موجود ہیں وہ آئین اور قانون کا ان کو فیس کریں گے, جو ہے نا ان کو فیس کریں گے. اور جو ہماری عدلیہ, ہمیں اپنی عدلیہ پہ پورا یقین ہے, بھروسہ ہے. وہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے پاکستان. تو میاں محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہوئے بہت قربانیاں دی ہیں. آج بھی حمزہ شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے نا عدالتوں میں ان کی پیشیاں تھی اور وہ پیش ہوئے. اور یہ دیکھیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دن میں 3 ہمارے لیڈر حمزہ شہباز شریف, محترمہ مریم نواز اور میاں محمد شہباز شریف, ایک ہی دن 3 افراد جو ہے نا مختلف عدالتوں کے اندر جو ہے نا وہ پیش ہوئے ہیں. کبھی انہوں نے جو ہے نا راہ فرار اختیار نہیں کیا. میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ پاکستان آئیں گے, اور جب وہ پاکستان آئیں گے تو وہ پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے لیڈر کے طور پر ان کا استقبال ہوگا, اور وہ استقبال انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا, اور وہ آئین اور قانون کو فیس کریں گے. شیخ صاحب, ابھی ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور آ کے قانون کو فیس کریں گے. کس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عدلیہ جو ماڈل ٹاؤن ثانیہ کا آج تک فیصلہ نہ کر سکی, وہ عدلیہ جو 12 مئی کراچی کے واقعات کا ابھی تک فیصلہ نہ کر سکی, وہ عدلیہ جو رات کو 12 بجے سپریم کورٹ اتوار والے دن ججز آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آ کے بیٹھ جاتے ہیں, عدالتیں لگ جاتی ہیں اور سو موٹو ہو جاتے ہیں, یہ اس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں. غریب عوام کے لیے وہ عدلیہ کہاں ہے؟ نہیں, اس کو گلائن صاحب اب دوسرے اینگل سے بھی دیکھ لیں. دوسرے اینگل میں یہ بھی ہے کہ اسی عدلیہ نے ان کو کنوکٹ کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو. یہی عدالتیں تھیں, یہی ججز تھے, اور یہی عدلیہ جس میں میاں شہباز شریف پر اب فرد جرم کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بے شک اس میں توسیع ہوگی, 27 تک وہ چلی گئی ہے ڈیٹ, لیکن وہ ہونی تو ہے. بالکل. تو اتنا نیگیٹو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری عدلیہ اتنی ون سائیڈڈ نہیں چلتی ہے. لیکن سابق حکومت پی ٹی اے کا کہنا یہی ہے کہ یہ کون سی عدلیہ کہ جو رات کو 12 بجے سنڈے والے دن بھی لگائی جاتی ہے اور فوری سو موٹو اور وہاں پہ قیدیوں کی وین پہنچ جاتی ہے. ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے, امریکن جو ہے وہ خط جیسی بات ہو رہی ہے, ان کے کہنے پہ سب کچھ. اس پہ تو میاں صاحب نے اناؤنس کر دیا باقاعدہ. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی بھی, باتیں تو ان کی پی ٹی آئی کی بھی کوئی مناسب ہی ہیں کہ اگر یہ کہ ایک ادھر سے غیر ملکی ایک سازش ہے جس کے تحت عدالتیں ہماری 12 بجے رات کو کھلتی ہیں, اتوار کو از خود نوٹس ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ خاموش رہتی ہے, تو اشارے تو بہت سارے ہیں.
ہم تو توقع رکھتے ہیں اسی عدلیہ سے اور اسی خاموش اسٹیبلشمنٹ سے، اور جو ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں ڈالر والے ماموں، ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ پھر بھلائی کے لیے کریں کچھ. اتنی بڑی تبدیلی اگر وہ واقعی لے آئے ہیں ہمارے ملک میں تو عوام کے لیے بھی کچھ کریں. یہ تینوں شعبے اٹھیں اور ہمارے لیے کچھ کر کے دیں. ڈالر والے ماموں کی آپ نے بات کی ہے، جیسے میاں صاحب آئے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا اور روپیہ جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا. جی یہ آپ کی بات کچھ ہضم نہیں ہوئی ہمیں. پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے جی، میرا تو نہیں کہنا یہ. اور پھر فگرز بھی کچھ تھوڑے سے اس طرف آ رہے ہیں. اچھا، ان کے لیے یہ بھی ایک مشکل ہوگی کہ اگر ڈالر کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو جو بات کرتی ہے پی ٹی آئی تو بھی یہ سازش تھی. تو یہ دیکھیں آپ نیچے آ رہے تو وہ بات تو اس طرح ہوگی. تو شاید آہستہ 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 2-4 مہینے میں 2 روپے 1 روپے کم ہوتے ہوتے شاید ہو جائے کم. ڈالر نیچے آئے. اگر نہیں ہوتا تو پبلک تو یقینی بات ہے پہلے ہی غصے میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسے پی ٹی آئی کی جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس کی جو ناقص پالیسی ہیں، ناقص انتظامی معاملات ہیں، لوگ تو واقعی بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بڑا ایک حلقہ ہے عوام کا جو غصے میں ہے مہنگائی پر، بد انتظامی پر، ڈپارٹمنٹل کرپشن پر. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ نیگیٹو پوائنٹ نون لیگ کی طرف جائے گا اور پی ٹی آئی کی طرف پازیٹیو پوائنٹ جائے گا. تو بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں جی آگے ہمارے ویسے تو جب سے ملک قائم ہوا ہے مختلف چیزیں چلے جا رہی ہیں. کبھی طیارہ روس کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ امریکہ کی طرف چلا جاتا ہے. کبھی ایک منتخب جو پی ایم ہوتا ہے وہ اچانک 150 سے زیادہ سیٹیں، یعنی کہ 80% سے زیادہ سیٹیں لے کے ایک دم پھانسی کے تختے پہ تک پہنچ جاتا ہے. پھر کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم کسی کی پراکسی وار کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر وہ ڈالر بھائی یا ڈالر ماموں واپس چلے جاتے ہیں. پھر ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. اور پھر ایک بڑی بھاری اکثریت والے پی ایم کو وہ ایک دم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر اب کے جو پی ایم چینج ہوئے ہیں اور اسی طرح کا کچھ ماحول آگے چلتا ہے تو کنٹینیوٹی کہیں گے. ماموں اپنے بھانجے کو چھوڑ بھی نہیں رہے اور رکھ بھی نہیں رہے. اچھا، ابھی جیسے ہم نے نیب کی بات کی تو نیب کا جانا وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ جو بیوروکریسی ہے ہماری وہ نیب کے خوف سے کام نہیں کر پا رہی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو جب کل کو حکومت جاتی ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے تو حکومت تو چلی جاتی ہے، سیاستدان تو چلے جاتے ہیں گھر، ہمیں وہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور جا کے جواب دینا پڑتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل، ان کی جو بیوروکریسی ہے ان کی ذاتی اور دلی خواہش ہوگی کہ یہ نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی اگر یہ ادارہ واقعی ختم ہوتا ہے. تو یہ کرپٹ اور بدعنوان قسم کے جو ہمارے عناصر ہیں سارے شعبوں میں، ایک طرح سے ان کو یہ ہلہ شری دینے کے متراسے چلیں جو مرضی کریں آپ، جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. ہاں، اس کی جو اب جو گورنمنٹ آئی ہے، متحدہ گورنمنٹ ہی کہیں گے اس کو، پہلے متحدہ اپوزیشن کہتے تھے، اب متحدہ گورنمنٹ کہیں گے. تو اگر یہ کوئی اصلاحات لاتی ہے مثبت انداز میں، جیسے اس میں ان کو بھی شیئر دیں، بیوروکریٹس کو بھی شیئر دیں، اور اس میں پولیٹیشینس کا بھی کوئی اس کی نمائندگی رکھی جانی چاہیے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بھی رکھ لیں ساتھ، سب کو اکٹھا کر کے ایک اچھا سا ایک ادارہ بنا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن یہ ادارہ ختم کرنا ختم نہ کریں. جی کیا کہتے ہیں شیخ صاحب نے ایک مشورہ دیا بڑا اچھا سا کہ اس کو آپ ختم نہ کریں نیب کے ادارے کو. ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہر وقت ایک اس کا شکار ہے، ہر وقت ذہنی دباؤ کا، کہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا فائلوں کے حوالے سے آگے پیچھے. تو کیا اگر اس میں ہم کو تھوڑی سی چینجنگ لے آئیں، اس کو ختم نہ کریں تو وہ زیادہ مناسب نہیں؟ پہلے تو میں عدلیہ کے حوالے سے تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں نا وہ استعمال ہوتی رہی ہیں، آمروں نے انہیں استعمال کیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ عدالتوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر تھا وہ جوڈیشنل مرڈر تھا. تو لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی ترقی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ تمام پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہے وہ اپنی آئین اور قانون کی طرف سے دی جانے والی جو ان کی حدود اور لیمٹس ہیں اس میں رہ کے وہ کام کریں. ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی حدود میں رہے، ہماری عدلیہ، ہماری پارلیمان، ہماری بیوروکریسی، تمام لوگ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں. تو یہ پاکستان کی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے. اب دیکھیں بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں
شاید پہلی دفعہ اتنی ڈیٹیل اور اتنی جامع فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اور یہ اقتدار ٹرانسفر ہوا ہے اپوزیشن پارٹی کو. تو دیکھیں چیزیں کہیں سے تو ٹھیک ہونی ہے نا، تو اس پہ ہمیں جو ہے نا ایک اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے. اور دوسری بات نیب کے حوالے سے یہ ہے کہ نیب کو آمروں نے پولیٹیکل جو انجینئرنگ کے لیے ہے نا وہ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. نیب جو ہے نا، اب نیب کا جو امیج ہے نا عوام میں، بیوروکریٹس میں، وہ ایک جو ہے نا ایک خوفناک امیج ہے، کیونکہ وہ فواد حسن فواد، احد چیمہ اور بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہے نا وہ 3 سال جو ہے نا قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں، لیکن ان پہ جو ہے نا ہماری کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. دیکھیں کریکٹر اسیسینیشن ہو جاتی ہے میڈیا، سوشل میڈیا اپلیکیشنز پہ، آپ کہیں کسی قابل نہیں رہتے، لیکن 3 سال آپ جیل بھگتنے کے بعد بھی جب آپ کا سسٹم یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم ریفرنس دائر کرنے کے بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکے، تو یہ لمحہ فکری ہے. احتساب ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. کوئی بھی ریاست، حکومت جو ہے نا، مملکت جو ہے نا احتساب کے نظام کے بغیر جو ہے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. جہاں پر اپوزیشن باقی اصلاحات کے بارے میں سنجیدہ ہے تو انہیں احتساب کے حوالے سے بھی جو ہے نا کوئی اس کی نوک پلک سنوار کے یا کسی اور ٹائٹل کے ساتھ یا کسی اور جو ہے، یہی پارلیمنٹ ہے جس نے 18ویں ترمیم جیسی ایک مشکل ترمیم کا عمل بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو ہے، جس میں صوبوں کو خود مختار کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو فیز ہے نا، یہ 1 سال ہے، یہ 1.25 سال ہے، یہ 6 ماہ ہے. اپوزیشن کا بھی بنیادی مقصد اور کنسنسس یہی ہے کہ اس میں ایسی اصلاحات کر دی جائیں جس اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان میں جو آنے والا الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا ہمارا عدالتی نظام میں اصلاحات کی جائیں، الیکشن کمیشن کے جو رولز ریگولیشن ہے اس میں اصلاحات کی جائیں، اور جو ہے نا احتساب کے حوالے سے اصل کام تو کرے گی آنے والی حکومت، جو ایک الیکشن کے بعد جو ہے نا، کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی اب ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ اس مطالبے میں شدت پیدا کریں گے کہ جلد از جلد الیکشن کروانا چاہیے. تو یہ جو فیز ہے نا یہ بھی انسرٹینٹی کا شکار رہے گا جب تک کہ ایک جنرل الیکشن کے بعد جس پارٹی کو بھی جو ہے نا ہماری عوام جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ اقتدار میں لے آئیں گے، صحیح کام وہی حکومت اعتماد کے ساتھ اور اپنے مینڈیٹ کے ساتھ. تو باقی انشاءاللہ تعالی دیکھیں، میرا تو میں تحریک کا حصہ رہا ہوں 5-6 سال، تو میں عملی جدوجہد میں شریک رہا ہوں. تو میں تو اس چیز پہ میرا پورا بلیو ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو جو پاکستان کی اس وقت کی صورتحال میں ہے اس میں پورا احساس ہے کہ ہمیں عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے اور اپنی یہ خدا داد مملکت کے لیے اتحاد اتحاد اتحاد. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا بلیو ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان جو ہے نا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ایک جو ہے ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی اور کرپشن کم ہوگی. اور ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف 2 دفعہ جو 10 سال وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، تو پنجاب کا جو نظام حکومت ہے، جو پنجاب کی ترقی ہے، جو پنجاب کی خوشحالی ہے، وہ دوسرے صوبوں کی نسبت کہیں زیادہ جو ہے نا انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر پاور پلانٹس ہیں، LNG ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں ہیں، اور اس کے بعد موٹر ویز ہیں، اورنج لائن ہے، انہوں نے اورنج لائن ہے. یہ سارے پروجیکٹس جو ہے نا، یہ پنجاب اس وقت پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے. اور انشاءاللہ خادم اعلیٰ پنجاب اب ہیں خادم اعلیٰ پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور ان کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی وہ فی الفور ایسے اقدامات کریں گے جس سے پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کے راستے پہ گامزن. شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ ابھی جو ہارون صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک پوائنٹ شروع میں بتایا تھا، بعد میں اس پہ بھی بات کی تھی کہ جو بھی الیکشن کے نتیجے میں ووٹنگ اس طرح کی ہو کہ 2/3 اکثریت ہو اور وہ آزادانہ اپنے فیصلے کرے، اس کو اتحادیوں کی ضرورت نہ ہو. ویسے ہم اپنے ملک کا جو پارلیمانی اس وقت نظام ہے اس کو دیکھیں تو اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، اس کے نتائج دیکھ لیں، تو یہ مکمل طور پہ
جمہوری اصولوں کے مطابق بھی نہیں لگ رہا اور ناکام بھی نظر آ رہا ہے. ہم ایک پیکج بھی دیکھا تھا پچھلے دنوں اور سب نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پی ایم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا ہماری. اچھا اسی طرح کوئی گورنمنٹ گر جاتی ہے, کبھی کیا الزام لگ جاتا ہے, کبھی کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اگر یہ متحدہ اپوزیشن ان تجربے کا فائدہ اٹھائے اور پارلیمانی نظام کے بجائے جو بنیادی اصلاح کی جو ضرورت ہے اس کو کرے اور صدارتی نظام لائے, اس میں یہ 3 چیزیں تو کلیئر ہو جائیں گی نا کہ کوئی بھی ووٹ جا رہا ہے پی ٹی آئی کا ہے تو عمران خان کو جا رہا ہے, نون لیگ کا ہے تو میاں صاحبان نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں ان کو جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کا ہے تو وہ پتہ جی وہ زرداری صاحب ہیں یا بھٹو صاحب ہیں یا کوئی اور تبدیلی آتی ہے جیسے جس کا امکان سن رہے ہیں ہم, تو اس کو جا رہا ہے. تو ایک صدارتی نظام میں یہ کم از کم کنفرم ہوتا ہے کہ جی اتنے ووٹ لے کے فلاں پریزیڈنٹ بن گیا اور اس کی یہ کابینہ ہے. اور اس میں یہ سازشی معاملات ہوتے ہیں, اتحادی چیزیں آ جاتی ہیں, کوئی کس کو گرا دیتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی ہماری سوسائٹی سے, اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. اب انڈیا اب جا کے ضرورت بن گئی, ہم اس کی مثال دیتے ہیں جی پارلیمانی نظام جو ہے وہ انڈیا میں تو ٹھیک چل رہا ہے, ہمارے ہاں ٹھیک نہیں چل رہا. تو وہاں تو کبھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج نہیں آئی, تو یہاں تو ہر دفعہ فوج ہی آتی ہے, اور جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے بھی کوئی نہ کوئی پیچھے طاقتیں جو ہے وہ کھڑی ہیں. تو اس چیز کو اگر اس انداز میں بدلا جائے اور یہ جیسے کہتے ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ والی ڈیوائس ہٹا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, اس طرح کے معاملات کرنے کے بجائے بنیادی جو چیز ہے وہ کہتے ہیں جو ہسٹری سے نہیں سیکھتا وہ پھر خود ہسٹری بن جاتا ہے. تو اب پتہ نہیں سیاستدان کب ہسٹری سے سیکھیں گے اور جو بنیادی اصلاحات جن کی واقعی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دیں گے. اگر یہ اس طرح کر لیتے ہیں تو ان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بھی اگر میاں نواز شریف صاحب آگے جی 3-4 پارٹیاں ان کی آگی, سب الیکشن ہو گیا, ووٹ ڈال دیے لوگ نے, صدارتی نظام میں ڈائریکٹ ایک پتہ لگ گیا جی میں میاں نواز شریف کو ووٹ ڈال رہا ہوں جی, تو وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. ان کو پھر ضرورت نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی, ضرورت نہیں رہے گی ان کو, بہت ساری چیزوں کی ان کو پھر ضرورت نہیں رہے گی. تو اگر یہ بنیادی یہ چھوٹی تبدیلیاں کرنے کے بجائے ایک بنیادی ایسی تبدیلی کریں جس سے یہ مسائل حل ہو جائیں تو بہت اچھا رہے گا. اور باقی جو اقتدار کے حوالے سے جو لوگوں کے مسائل کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بلدیاتی نظام کو اس کی روح کے مطابق نافذ کریں تو لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. نچلے لیول پہ جو معاملات ہوتے ہیں سیاسی جو گڑبڑ چلتی ہے گرنے اٹھنے بیٹھنے کی, یہ بھی مستقل طور پہ تقریباً حل ہو جائے گی. شیخ صاحب ہمارا ایک بڑا المیہ رہ گیا ہے, جو بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے آنے سے پہلے اس کی بات ہوتی وہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم اقتدار میں آئیں گے ہم نچلے لیول پہ جو ہے وہ منتقلی کریں گے ہم اپنے جو ہے سورس, لیکن جیسے وہ اقتدار میں آتا ہے اس کے بعد وہ نچلے لیول تک منتقل نہیں کرتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آنے سے پہلے ان کے دعوے ہوتے ہیں بڑے بلند و بالا کہ ہم یہ کریں گے نچلے لیول پہ, لیکن جیسے آتے ہیں پی ٹی اے نے بھی دعوے کیے, لیکن 3 سال 8 ماہ 7 ماہ وہ رہ چکے اقتدار میں, لیکن آخرکار سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, اس کے باوجود بھی انہوں نے جو دیے ان کے اختیارات وہ نہیں منتقل کیے انہوں نے. اس کی بنیادی وجہ ہماری جو یہی انتخابی سیاست ہے, تھانہ کچہری گلی محلہ نالی. ہمارا ایم این اے ممبر رکن قومی اسمبلی, ممبر رکن صوبائی اسمبلی, وہ نالی میں بھی ملوث ہے بننے میں. میں کوئی اور کہنا چاہ رہا تھا وہ کچھ اور بہرحال مہذب انداز میں لفظ نکل گیا. تو وہ تھانے کی اس میں ملوث ہے, وہ کچہری کے معاملات میں, وہ سیوریج لائن ہے, وہ سولنگ ہے, اس بات پہ ووٹ ڈلتے ہی نہیں ہے, نہ لوگ ڈالتے ہیں کہ آپ قانون سازی ہماری رہن سہن کو بہتر بنانے کے لیے, ہماری معاشی حالات کو بہتر کرنے, ہماری فارن پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا قانون سازی کر رہے ہیں یا کریں گے. ان کو تو اسی ووٹ ملتا ہے, نوکری, گلی نالی, سیوریج, گیس, بجلی, انہی مسائل. ان کے گھروں کے معاملہ لڑائی جھگڑے اس کو تھانہ کچہری میں. اچھا یہی وجہ ہے کہ اگر وہی اختیار جب وہ نیچے دے دیتے ہیں, ناظم, چیئرمین یا کونسلر کی شکل میں کسی کو دے دیتے ہیں, تو پھر ان کو مسائل ہوتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. تو میں جیسے بتا رہا تھا آپ کو, یہ انتخابی اصلاحات مکمل طور پہ جب تک اڈاپٹ نہیں کیے جاتے ہمارے مسائل چلتے رہیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے. تو بلدیاتی سیاست اس لیے ہمارے یہاں ناکام ہے کہ ہمارا جو رکن اسمبلی ہے قومی اور صوبائی, وہ ابھی تک گلی نالیوں محلوں کے مسائل میں گھسا ہوا ہے. اس سیاست سے وہ باہر آنا نہیں چاہتا. عوام کی توقع بھی اس سے یہی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں جو ہے نا بڑی فکر انگیز گفتگو شیخ صاحب نے کی ہے, تو میں تو اس کا جیسے صدارتی نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے جس کا آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا,
تو میں تو بنیادی طور پہ مجھے ایک امید نظر آ رہی ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں مل کے جنہوں نے اتنی کامیابی کے ساتھ جو ہے ایک عدم اعتماد جو انہوں نے کامیاب کی کو کامیاب بنایا ہے، جو کہ پاکستان جیسے سیاسی نظام میں ایک ناقابل یقین اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے. میری ان سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ اس اپنے اتحاد کو یا جو جس سوچ و بچار کے ساتھ انہوں نے مطلب جو ہے نا کوئی وفد ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو یہ نا میثاق پاکستان کی بنیاد رکھیں. اس وقت پاکستان کو ایک بہت بڑے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے سوری میثاق پاکستان، جس میں تمام ریاستی ادارے جو ہے نا، تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں، جس میں ہر کسی کے جو ان پٹ شامل ہو، اور پاکستان کو چلانے کے لیے جو 20-25 سال یا 30 سال کے لیے جو ہے نا ایک میتھڈ آف گورننس جو ہے نا وہ طے کیا جائے. اور میں ہوپ فل ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اب تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کیا ہے، اگر یہ مل کے بیٹھیں، جس میں پاکستان کی ریاستی ادارے، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی انتظامی مشینری اور پارلیمان، تو ایسا کوئی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان میثاق جمہوریت کے نام سے جو ایک بہت اچھا ڈاکومنٹس تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ عمل نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ سے تلخی ضرور کم ہوئی تھی پولیٹکس میں. تو اس میں یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، پاکستان کا میڈیا ہے، عدلیہ ہے، پارلیمان ہے، سب کو جو ہے نا میثاق پاکستان کے حوالے سے ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے، کوئی ایسا میثاق بنانا چاہیے جس سے بار بار پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے اوپر ایسے جو ہے نا وہ اٹیک نہ ہو سکے. دیکھیں یہاں پر حکومتیں آتی ہیں، وہ ان کے پاس اکثریت ہوتی نہیں ہے، ان کو کاف لیگ کی 5 سیٹیں تھی، وہ بلیک میل کرتے رہے خان صاحب کو 3 سال، ایم کیو ایم ان کو مسلسل بلیک میل کرتی رہی. اب خان صاحب کل وزیر اعظم نہیں رہے تو ان کا پہلا بیان یہ آیا کہ میں بلیک میل ہوتا رہا ہوں. تو کوئی بھی ہو، مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، جب تک اس کے پاس واضح میجورٹی نہیں ہوگی تو وہ اپنا وقت جو ہے اپنا اقتدار بچانے کے لیے صرف کرتی رہے گی، بنسبت یہ کہ وہ عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اس کے لیے کام کرے. تو خان صاحب کا بھی آپ دیکھیں نا، پچھلے 1.5 سال سے تو ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ بھئی ہونا کیا ہے. تو اس وجہ سے صاف شفاف الیکشن ہو، عوام کا حق حکمرانی ہو، اور جس شخص کو، جس پارٹی کو، جس سیاسی تنظیم کو عوام منتخب کریں، اس کے پاس اتنی واضح اکثریت ہو کہ اس کو سہاروں کی اور بیساکھیوں کی ضرورت محسوس نہ ہو سکے. بہت شکریہ. اور وہ آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کر سکے. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے سینئر تجزیہ کار اختر شیخ صاحب اور ہارون انجم صاحب مسلم لیگ نون سے. ان سے ہم نے گفتگو کی. جیسا کہ میاں شباشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کابینہ کو کیسے چلاتے ہیں، کن کن وزارتوں کو وہ کس پارٹی کو کیسے اس کو دیتے ہیں، منتقل کرتے ہیں آگے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی دیگر جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ پاکستان کے حق میں بہتر کام کر سکیں، اور جو ہماری غریب عوام ہے ان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے وہ بہتری لے کے آ سکیں. کیونکہ ہماری جو عوام ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے گھی، آٹا، چینی، دال، گیس، پیٹرول ہماری ضروریات زندگی یہ ہیں. ہمیں اس بات سے لینا دینا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا، مسلم لیگ نون نے کیا کیا، پی ٹی آئی نے کیا کیا، نیب کیا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہماری جو ضروریات زندگی ہیں وہ دن بدن پریشان کن ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. ہماری جو جمہوریت کا نظام ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غریب عوام کے بارے میں سوچے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو